وسلم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وآلہ وصحبہ اجمعین. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بہت مختصر سی گفتگو کرنی ہے. اللہ کرے کوئی اچھی بات کہنے کی توفیق ملے، مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا ہو. جس کام کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں وہ اصلاح ہے کہ ہماری سب کی اصلاح ہو جائے. آپ کی طرح میں بھی محتاج اصلاح. ہمارے حضرت شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان قبر کے گڑھے تک اصلاح کا محتاج ہے، کسی وقت مستغنی نہیں ہو سکتا. شیطان نفس سے مقابلہ موت تک جاری رہتا ہے، کبھی یہ گرا لے گا کبھی وہ گرا دے گا. اس لیے اصلاح کا جو معاملہ ہے یہ موت تک بحال ہے. ہر شخص کے لیے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی مستغنی نہ سمجھے کہ بس میں ایسے مقام پر پہنچ گیا ہوں، اب مجھے کوئی سمجھانے والا سمجھائے نہیں، میری کوئی اصلاح کوئی نہ کرے، بس جو ہونا تھا میں ہو چکا ہوں. کبھی ایسی خام خیالی کا شکار نہ ہو. بعض اوقات خود کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں. اولیاء اللہ کی صحبت سے سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز میرے اندر یہ خرابی ہے. بلکہ ایک اور بات اس سے بڑھ کر، جن چیزوں کو میں اپنے لیے خوبیاں سمجھتا رہا وہی خرابیاں ہیں. جن چیزوں کو میں کمالات خیال کرتا رہا وہ کمالات کی بجائے روحانی بیماریاں ہیں. صحبت شیخ سے یہ سمجھ آتی ہے بات. صوفیہ کرام لکھتے ہیں، ہمارے حضرت ہندی رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ روحانی امراض کا علاج صحبت شیخ کے علاوہ کسی شے میں نہیں. روحانی بیماریاں صحبت سے ختم ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے سب سے اونچی صحبت، سب سے زیادہ اثر انداز صحبت وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی صحبت اختیار کرنے والے ایک لمحہ میں وہاں پہنچ جاتے تھے، ہزاروں سال اولیاء کتب ابدال غوث محنت کر کے بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک لمحہ کی صحبت جنہوں نے آفتاب نبوت کے سامنے بیٹھ کے فیض حاصل کیا ہے، حضور کی صحبت سب سے زیادہ مفید اور بڑی ہے. آپ اسے اندازہ کریں، ایک شخص گھر سے نکلا ایسا گناہ کرنے کے لیے کہ جس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا. ہاتھ پہ ننگی تلوار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلا ہے. پیغمبر کے قتل سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں. سب سے بڑی معصیت گناہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے.
یہودی ملعون انبیاء کو قتل کرتے رہے اور قتل کر کے فخر کرتے رہے. یہ نہیں کہ بے سمجھ تھے، وہ نبی کو پہچانے نہیں، کہتے نبی ہے پھر بھی قتل کیا. مصری لکھا ہے کہ ایک موقع پر یہودیوں نے ایک دن میں 43 نبیوں کو قتل کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عالمگیر نبی ہے نا، آپ کی نبوت تو سب کے لیے ہے. اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں نبی آیا کرتے تھے. 43 نبیوں کو ایک دن میں قتل کیا. 70 صحابہ کھڑے ہوئے ان کے کہ ایسا نہ کرو، ان 70 کو بھی شہید کر دیا. ایسی بدبخت قوم ہے. قرآن پاک نے ان کی خرابیوں میں اس خرابی کو خاص طور بیان کیا، اس لیے یہ خرابی بہت بڑی خرابی ہے. نبی کا قتل کرنا اس سے بڑھ کر گناہ نہیں کوئی. ایسے بڑے گناہ کے لیے ایک صاحب نکلے ہیں، تلوار ہاتھ پہ پکڑی ہوئی ہے. کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بہادر بہت، ڈر ور کسی کا نہیں تھا، صاف کہہ دیا حضرت محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کوئی عقل کی بات کرو، اپنے گھر کو جا کے دیکھ، تیرا بہنوئی ان کا غلام بن گیا، تیری بہن مسلمان ہو چکی، تو قتل کرنے جا رہا ہے. جو غصہ چڑھا ہوا تھا وہ ادھر غروق ہو گیا، اپنی بہن کے گھر چلے گئے، جا کے ان کی پٹائی کر دی، بیچاری کو زخمی کر دیا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت کا جو اثر تھا وہ دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی تھی. بہن نے یہ بات کہی ہے، عمر تو سمجھتا ہے کہ ہمارا ایمان چھین لے گا؟ جان تو لے سکتا ہے، میرا ایمان نہیں چھین سکتا. جس باپ کا تو بیٹا ہے، خطاب کا اس کی میں بیٹی. کچھ اس انداز سے اردو کی کہ جناب یہ صاحب جو تھے دل میں کچھ اور آ گیا، تو اچھا مجھے ان کے پاس لے جاؤ. حضور دار ارقم میں تھے اس کو، وہاں پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. صحابہ نے دیکھا کہ عمر آئے ہیں، بڑے بہادر، بہت بڑے دشمن تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ڈر کے تلوار لیے کھڑا ہے، گڑبڑ کرے گا. سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے فرمایا پرواہ نہ کرو، آنے دو، اگر اچھی نیت سے آیا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اس کی تلوار ہوگی، اس کا سر ہوگا. چنانچہ آئے، دروازہ کھول دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داوت پکڑ کے یوں جھٹکا، گرے. ساری نخوہ اور سارا دماغ کی خرابی تھی، 1 منٹ میں اللہ نے اسے پاک کر دیا. حضور کی صحبت کا یہ اثر. حضور کی صحبت سے پھر کیا ملا؟ حضور کی صحبت سے یہ مقام ملا. حضور نے فرمایا آسمانوں پر کوئی فرشتہ نہیں جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو، زمین پر کوئی شیطان نہیں جو عمر سے خوف نہ کھاتا ہو. اور فرمایا جس راستے پہ عمر چلتا ہے، جن شیاطین وہ راستہ چھوڑ دیتے. ہم جب چلتے ہیں نا، 100 شیطان ہمارے ساتھ چلتا ہے. شیطانوں کو پتا ہے کہ ان کو بہکایا جا سکتا ہے. عمر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایسا مضبوط دین، ایسی مضبوط روحانیت نصیب ہوئی ہے، شیاطین عالم جہان کی شیاطین ان سے خوف زدہ. اللہ اکبر. یہ حضور کی صحبت کا اثر ہے. کس کام کے نکلے تھے اور کس مقام پر پہنچے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتی. حضور کا نبوت کا دروازہ بند ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے، وہ نبی ہے،
لیکن حضور پر کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا اور وہ اس طرح سب اتر کر بھی نبوت جاری نہیں کریں گے، حضور کی نبوت شریعت پر عمل کریں گے۔ جس طرح حضور نے نماز پڑھی ہے ویسی پڑھیں گے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں وہی اختیار کریں گے اور لوگوں کو وہی سکھائیں گے، گویا کہ حضور کے امتی بن کے اتریں گے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، امت کے سارے علماء، سارے محدثین، سارے مفسرین، تمام اولیاء، ساری امت مسلمہ اس کو کافر، کذاب اور دجال سمجھ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کذاب و دجال ہے، نبوت کا دعویٰ کرے۔ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کذاب اور جھوٹ بولنے والے۔ پنجابی پڑھ لے ترجمہ جھوٹا، پنجابی ترجمہ کرو۔ دجال بہت بڑا فریب دینے والا، فریبی۔ تو نبوت چونکہ نہیں ہے، تو میں اگر نبوت ہوتی تو میرے بعد عمر نبی ہوتا۔ بہت بڑی شہادت ہے نبوت کی۔ اور ایک تعریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کی ایسی فرمائی ہے کہ کمال ہی کر دیا۔ اگر حضور علیہ السلام آپ بھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یوں کہتے کہ جدھر حق ہوتا ہے عمر ادھر ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑی تعریف تھی کہ عمر ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتے، لیکن حضور نے عجیب انداز سے تعریف فرمائی، فرمایا عمر جدھر ہوتا ہے حق ادھر ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی تعریف ہے، عمر جدھر ہوتا ہے حق ادھر ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کی صحبت کا اثر ہے۔ سب سے زیادہ اسلام کی اشاعت فاروق اعظم نے کی، 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلایا اور فتوحات کی ہے۔ 24,000 مسجدوں کی تعمیر کی ہے، 24,000 مسجدوں کی تعمیر کی ہے۔ ایک اینٹ کو مسجد میں لگا دے انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ فتوحات کا سلسلہ خلفاء راشدین کے دور میں جتنا فاروق اعظم کے دور میں ہوا کسی کے دور میں نہیں ہوا۔ ویسے درمیان ایک بات یاد آ رہی، بھوک لگی ہوئی شکر والے کو بھوک لگی ہے نا، بولنا پڑا اتنی توجہ ہوا۔ صحبت سے ہی اور بات کی توجہ ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کے شاگردان نظام، حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام بہت سی صفات کے مالک تھے، لیکن جس صفت کے ساتھ موصوف ہوئے وہ صحابی ہیں۔ حضور کے صحابہ تہجد گزار بھی تھے، بہت سے علم والے بھی تھے، مبلغ بھی تھے، داعی بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، لیکن جو ان کا لقب پڑا ہے وہ صحابی رسول ہے، جس پہ اشارہ ہے کہ ان کی زندگی میں انقلاب پیغمبر کی صحبت سے آیا ہے۔ تو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو گئی، تمام علماء کا اتفاق ہے وہ دنیا بھر کے اولیاء سے زیادہ مقام رکھتا ہے۔ کچھ بیوقوف لوگ جنہوں نے عقل کے پیچھے لاٹھی اٹھائی ہوئی ہے،
وہ یزید اور سیدنا حسین کا مقابلہ کرتے اور فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے۔ یزید نہ صحابی ہے، نہ اچھا تابعی ہے، نہ اچھا انسان ہے، شرافت سے خالی ہے، ظلم کی داستان میں اس کے مشہور ہے، مدینہ پر امت پر کیے ہوئے ظلموں کا وہ ذمہ دار ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نواسہ رسول ہی نہیں، اگرچہ حضور کا نواسہ ہونا یہ بھی اتنا بڑا شرف ہے کہ عرش کو چھوتا ہے، حضور کا صاحبزادہ ہونا، حضور کا نواسہ ہونا، یہ بھی بہت بڑی عزت ہے۔ کیوں جی، ہے کہ نہیں؟ جتنی مرضی کوئی عبادت کر لے، ریاضت کر لے، محنت کر لے، حضور کا بیٹا بن سکتا ہے؟ کوئی حضور کی بیٹی بن سکتی ہے کہ حضور کا نواسہ پوتا بن سکتا ہے؟ یہ ایسی شرافت ہے جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ یہ ہونا نواسہ رسول، یہ بھی بہت بڑی نسبت اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ یزید نہ صحابی ہے، نہ کوئی شریف انسان ہے، بلکہ بے شمار قتلوں کا ذمہ دار ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اور خاندان نبوت کو کربلا میں گھیر رکھ کے اس کے گورنر نے اور اس کی فوجوں نے کو شہید کیا، ان کے خاندان کو شہید کیا، شیر خان بچوں کو شہید کیا، شیر خان بچوں، دودھ پینے والے بچوں، انتہا کرتی ظلم کی۔ حکومت وہاں یزید کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یزید نے ان قاتلوں سے کیا سلوک کیا؟ ان کو پھانسی پہ چڑھاتا، ان کو معطل کرتا، ان کو سزائیں دیتا؟ ہو سکتا شاباش تو دی ہو، کسی کو سزا نہیں دی۔ اس لیے قتل حسین سے یزید بری نہیں ہے، اس کا ذمہ دار ہے، یہ قتل اس کے سر ہے۔ مدینہ شریف پر اس خبیث نے حملہ کیا، بہت قتل عام کیا، بے پناہ عزتیں لوٹی، کئی دن مسجد نبوی میں جماعت نہیں ہو سکی، پچھلے ملک نے عرض کیا، کئی دن جماعت نہیں ہوئی، نہ امام نہ مقتدی، لوگ ڈرے ہوئے گھروں میں سہمے رہے۔ سیدنا سعید بن مسیب ایک بزرگ ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ مسجد سے نکلتے تھے کسی حال میں بھی، تمام لوگ گھروں میں اور وہ مسجد میں رہے ان دنوں میں بھی۔ فرماتے نہ کوئی امام تھا، نہ کوئی مقتدی تھا، نہ کوئی جماعت تھی، نہ کوئی اذان تھی، نہ کوئی اقامت و تکبیر تھی، لیکن میں مسجد نبوی میں تھا اور میں اپنے ان کانوں سے روضہ اطہر سے اذان کی آواز سنتا رہا۔ تو بہرحال یہ مدینہ پر حملہ اور یہ ظلم یہ بھی یزید کے سر ہے، اور جن خبیثوں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، بے شرموں نے، کتابیں پڑھ کے دیکھیے، ان کا انجام نہایت شرمناک ہو، تباہی اور ذلت ان کے پلے میں پڑی۔ ایک دفعہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، کسی نے کہا کہ قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کا برا حشر ہوا ہے، برے انجام تک پہنچے ہیں۔ ان میں ایک شخص بیٹھا تھا کہ میں کہہ رہا تھا میں قاتلان حسین میں شامل تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں وہ اٹھ کے گیا گھر میں، کوئی چراغ جلتا ہوا ٹھیک کرنے لگا، اس کو آگ لگی، میں نے جا کے دیکھا کوئلہ بن چکا تھا۔ بہت برا حشر ہوا ہے جنہوں نے سیدنا حسین کی توہین کسی درجے میں کی رضی اللہ۔ اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے سیدنا حسین نواسہ رسول بھی ہے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے، سیدہ فاطمہ کے وہ صاحبزادے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے پیار ہے کہ نہیں؟ حضور نے ان کو زبان چسائی ہے،
ان کے ہونٹوں کے غصے لیے ہیں، ان کی گردن کے غصے لیے ہیں۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں گئے، حسین بہت چھوٹے تھے، حضور کے اوپر چڑھ گئے۔ حضور نے اس خیال سے کہ حسین گر نہ جائے سجدے کو لمبا کر دیا۔ حضور کے کندھوں پہ سواری حسنین کی بہت مشہور۔ ایک دفعہ ایسے ہی آپ کے کندھوں پر سوار تھے صاحبزادے، تو ایک صحابی نے غالب صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ اس کی سواری تو بہت اچھی ہے، حضور جو سواری بنے تو حضور سب سے اچھے ہیں۔ کہا حسین کی سواری تو بہت اچھی ہے، فرمایا تم دیکھتے نہیں سوار بھی بہت اچھا ہے۔ حضور نے خود ان کے اچھے ہونے کی گواہی دی۔ اس گمراہی کا کبھی شکار نہ ہو کہ یزید کو سیدنا حسین کے مقابل میں لایا جائے۔ امت کے صحیح علماء نے 3 موقف اختیار کیے یزید کے بارے میں۔ ایک موقف یہ ہے کہ یزید کافر ہے، لعنتی ہے، اس پر لعن کرنا جائز ہے، اور جاہلوں کا موقف نہیں، عالموں کا، مفسرین کا، محدثین کا موقف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہم اس کو لعنتی اور کافر تو نہیں کہتے، لیکن فاسق فاجر ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کی تعریف کرنا جائز نہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے۔ تیسرا موقف بعض لوگوں نے توقف کیا، توقف کا معنی خاموشی اختیار کی۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند یزید کو فاسق فاجر سمجھتے ہیں۔ حسن نوتوی دیوبندیوں کے امام ہیں، امام ربانی مرشد گنگوہی علماء دیوبند کے اکابر میں ہیں، بڑے دونوں نے لکھا ہے یزید پلید۔ پلید کا معنی ہوتا ہے، اور بولو، اور پلید کا معنی بہت اونچی شان مانا، بولو ناپاک۔ تو ناپاک آدمی سیدنا حسین کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ حضور تو فرماتے ہیں حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کہاں یہ اعزاز اور کہاں یہ ناپاکی۔ اللہ، مجھے ویسے پلید کے لفظ ایک بات اور یاد ہے، لطیفہ ہے۔ تیسرے واقعے میں ہمارا مرثہ ہے تجوید القرآن، حضرت پیر جی عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ، پیر جی صاحب کی وفات پر ان کے بیٹے پیر جی عبدالمجید بہت پڑے، وہ بھی بزرگ تھے، عالم تھے۔ ایک لڑکا ان کی خدمت کرتا تھا، جیسے تعلیم خادم ہوتے اور بڑی خدمت کرتا تھا۔ حضرت کا تقیہ کلام تھا کم وقت، کم وقت ادھر آ، کم وقت یہ کام کرنے، کم وقت پڑھی لے آنے، کم وقت روٹی لے آنے، وہ کم وقت کیا کہ اس کو بلاتے تھے محبت سے، ویسے ہی وہ بیچارہ سیدھا صاحب تھا، اس کو پتہ نہیں کم وقت کیسے کیسے۔ ایک دن مولانا ارشاد صاحب کے پاس چلا گیا، مولانا ارشاد اسی وقت سے استاد تھے، کہا استاد جی مجھے پیر جی صاحب کم وقت کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ کہا تھا تجھے بڑا اونچا مقام دیتے ہیں، کام کا معنی تو انہوں نے کام بہت کرنا اور تیری خدمت خوش بہت ہے، وقت میں نصیبہ جن کام کرنے کی وجہ تیرا نصیبہ قسمت بہت اونچی ہے۔ یہ مولانا ارشاد صاحب نے کیا، بچہ بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے پیری سے بچہ سمجھتے۔ پیری صاحب نے ایک دن بلایا، کم وقت ادھر آ، کہنا پیری صاحب میں کا جنازہ ہے، کم وقت تو سی یزید کو علماء پلید کہہ رہے ہیں، ناپاک کہہ رہے ہیں، اور تم اس کو سر پہ چڑھاتے ہو۔ اللہ پاک گمراہی سے بچائے۔ سیدنا حسین کے مقابلے یزید کو لانا بہت بڑی گمراہی ہے۔ وہ نواسہ رسول بھی ہے، وقتی روحانی علمی سیاسی شخصیت بھی۔ لوگ کہتے صاحبزادہ ہی تھے نا جی، لیکن سوچو صاحبزادہ کس کے تھے؟ اللہ کے رسول کے صاحبزادہ ہے، فاطمہ الزہرا کے صاحبزادہ ہے، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن صاحبزادہ ہی صرف نہیں تھے، سیدنا حسین کی عمر 55 سال تھی
کتنے سال؟ 55 سال عمر تھی. اس وقت کی بہت بڑی سیاسی، روحانی، علمی شخصیت ہے سیدنا حسین رضی اللہ جب شہید ہوئے ہیں. صرف نواسا نہیں تھے. اگر کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نواسا ہونا بھی بہت بڑا شرف ہے، معمولی نہیں. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے تو کوئی نسبت ہی نہیں یزید کو سیدنا حسین سے. یزید حضرت حسین کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. کروڑا رحمتی صلوات برکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد سیدنا حسین پر نازل فرمائے. تو بہر میں عرض کر رہا تھا کہ صحبت بڑی چیز ہے، خاص کر صحبت رسول. سیدنا حسین کو جس طرح وہ آپ کے گھر کے بچے ہیں، اس طرح صحبت رسول بھی حاصل ہے. وہ صحابی اور صحبت بھی بڑی پیاری. ہاں جی، کسی نے کس طرح فیض حاصل کیا ہے، وہ بچپن سے حضور کے کندھوں پر بیٹھ کر، حضور کے سینے پر بیٹھ کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کھیل کیا ہے، بہت پیار کیا ہے، محبت کی ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ میاں جو حسن حسین سے محبت کرے آپ اس سے محبت کریں. یہ محبت کی ترغیب کیا بتاتی ہے کہ سیدنا حسین سیدنا حسن حضور کے نزدیک کیا ہے. اس لیے یزید جیسے لاکھوں سیدنا حسین کے جوتے کی نوک پر قربان کیے جائے، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. ہمارا قابل علماء ضرورت کا یہی مسئلہ ہے. تو میں عرض کر کہ ہم اصلاح کے لیے آتے ہیں، تو اصلاح میں جس طرح یہ ضروری ہے کہ اچھی صحبت میں بیٹھو، شیخ کی صحبت میں بیٹھو، بار بار آؤ جاؤ، ذکر اذکار کی پابندی کرو. اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری ہدایت ہے، اگر آپ سنیں تو میں عرض کروں تو بیٹھے سنو وہ تو غور کی کرو. ایک بڑا کمال ہے. اگر اتنا لمبا نہیں ہے ابھی، چھوٹا سا ہے. اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس اصلاح کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں خاص چیز ہے جس کی طرف توجہ لوگوں کم ہوتی ہے، ادھر توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ صوفیہ لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ اس راستے میں فیض حاصل کرنے کے لیے، اصلاح پانے کے لیے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے تفویض. کچی والوں کے لیے ہمارے ہاں جوڑوں میں سکول سویا ہے، اس لیے کچی والے پریشان نہ ہو. تفویض کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا. مرید اپنے آپ کو اپنے شیخ سے سپرد کرنے کیا مطلب ہے؟ جو وہ کہے وہ کرے، جس طرح وہ چلائے اس طرح چلے، اپنا خیال، اپنی رائے، اپنی مرضی چھوڑ دے. اگر اس میں اپنی مرضی چلاتا رہا تو یہ اصلاح کا مقصد حاصل نہیں ہو گیا. مشکلات پیش آئیں گی، محرومی کا شکار ہو جائے گا. اپنا خیال چھوڑے یا بیعت ہی نہ کرے. اگر بیعت کی ہے تو اس کے بعد شیخ کی بات مانے اور مکمل سپردگی کرے کہ میری کوئی رائے نہیں ہے، جس طرح آپ چلائیں گے میں چلاؤں گا. آج یہ ظہر کے بعد فرصت درس دے رہے ہیں، اس میں بیان کر رہے ہیں کہ لکھا حضرات نے کہ مرید پیر کے سامنے ایسا ہے جیسے میت غسل دینے والے کے سامنے. میت میں غسل دیا جاتا ہے، میت سے پوچھ کے غسل دیتے ہیں کہ اب تیرے ہاتھ دھو دے، نہیں اب تیرے پاؤں دھو دے، اب تیرا چہرہ دھو دے. جب وہ کہتا ہے تیرا چہرہ ابھی نہ دھو، بھی میرے ہاتھ صاف نہیں، ہاتھ صاف کرو، کہتا ہے وہ جس طرح غسل دینے والا چاہتا ہے ویسے غسل دیتا ہے. تو مرید کی حیثیت شیخ کے آگے ایسی ہے، اس لیے اپنی رائے چھوڑے، جو وہ کہے وہ کرے. ایک بات آپ کو سناؤں جو آپ کی سمجھ میں کم آئے گی، کہہ دیتا ہوں. حضرت افضل صوفی محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ جو جنت البقیع میں دفن ہے، شیخ الحدیث محمد زکریا کے بڑے خلفاء میں سے ہے. وہ ایک جگہ ایک صاحب کو بیعت کر رہے تھے تو اس کو سبق بتایا.
وہ سلسلہ چشتیہ کے ضرور تھے. سلسلہ چشتیہ میں 12 تسبیحات کرائی جاتی ہیں. فارسی میں کہتے ہیں 12 تسبیحات. 12 کا معنی ہوتا ہے 12، جس کو آپ لوگ ٹویلو کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کیسے 12 تسبیحات وہ ہیں، وہ 13. کتنی ہیں؟ 13 ہے. اس کو 12 تسبیحات اسی نام سے مشہور ہے. تو حسن صاحب کہنے لگے دیکھو ہے 13 لیکن شیخ کہتا ہے 12. اس طرح شیخ جو کہے ماننا ہے. جس طرح تم شیخ کے کہنے پر 13 کو 12 کہتے ہو، وہ رات کو دن کا تو وہ دینی ہے. اتنا انقیاد ہوگا تو فیض ہوگا. وہ سمجھ آئی؟ شیخ پہلے دیکھ کے پکڑو، کوئی ملنگ نہ ہو جو تم نے غلط راستے پہ ڈالتے، نماز سے روک کے، ایسا نہ ہو. پہلے پرکھ لو، پرکھنے کے بعد گڑبڑ نہ ہو. پھر گڑبڑ کرو گے تو محروم ہی ہو. پھر تفویض کرو، جس طرح وہ چلائے ویسے چلو. ویسے نہیں کہہ رہا، میرے سامنے ایسے واقعات آئے. کچھ لوگ خان کا ہی ذکر بتایا ہو تو نہیں کرتے، کتابوں میں وہ وظیفہ پڑھ لیا، وہ شروع کر دیا. کسی بیان میں سن لیا، وہ وظیفہ شروع کر دیا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. جو شیخ نے بتایا وہ کرنا ہے بس. اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کو چیز کہیں پسند آئی تو مشورہ کرو. شیخ بتایا کہ پڑھو، نہ پڑھو، اتنا پڑھو، ایسے پڑھو. پھر وہ شیخ کی توجہ بھی اس میں شامل. آپ اپنی مرضی سے وظائف اختیار کرنا ٹھیک نہیں. سمجھ آئی؟ اس لیے اپنے خیال کو، اپنی رائے کو چھوڑیں گے تو فائدہ ہوگا. کیوں نہیں؟ اللہ، اپنی تجویزوں کو چھوڑ دو پھر فیض ہوگا. حضرت پرتاپ، مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی ایک بزرگ گزرے، ان کا ایک شعر یاد آیا، کہو تو سنا دو. اگرچہ میرا ترنم نہیں ہے، شعر ویسے ٹھیک ہے، محمود قادری کی طرح ترنم نہیں ہے. تو جس بات تم عمر آتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، پیسہ ترنم نہیں. شعر ٹھیک ہے ویسے. وہ فرماتے ہیں جس راہ کو ہم تجویز کریں اپنی مرضی سے کہ جو کر لو جو کر لو جو کر لو، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو مشکل دیکھا ہے. جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے. اصل کا نام بہت سہولت والا. جس رستوں کو تجویز کرتے ہو مشکلات میں پڑو، کہیں گڑے میں کرو، کہیں معلومی کا شکار ہو جاؤ، کہیں نقصان ہو جائے گا. جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو سہل ترین دیکھا ہے. شاید اپنے مرید کو اگر بری تفویض صحیح بدل کر چکا ہو، وہ انگلی کو پکڑ کر بہت قریبی راستے سے اللہ تک پہنچاتا ہے، بشرطے کہ اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہو، گڑبڑ کھاتا نہ ہو. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی آراء کو، اپنے خیالات کو، اپنی تجویزوں کو بس کچھ کہہ کر جو شیخ کہے، جہاں بھی کسی کا تعلق ہے اپنے شیخ سے ایک باتوں کیا اللہ اکبر. اپنے شیخ کے علاوہ کسی اور شیخ کے پاس گئے آپ. کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی ہم اپنے علاقے میں رہتے ہیں، فلاں بزرگ یہاں رہتے ہیں، ذکر کراتے ہیں، ہم بھی جائیں یا نہ جائیں. اس کے لیے اصول یاد رکھو. دوسرے بزرگوں کے پاس جانے کے بعد 3 باتوں کا اگر اہتمام کیا جائے تو نقصان نہیں ہوگا. یعنی جاؤ تو ان میں 3 باتوں کا اہتمام ہو. ایک بات یہ ہے وہاں جا کر ذکر کرو، لیکن ان کے ذکر میں مخل نہ بنو. مثلا وہ ایسا ذکر کرنے والے، ان کی محفل لگی ہوئی ہے، وہ ایسا کرتے ہیں، مراقبے میں بیٹھے ہیں، تم اونچی آواز میں دربے لگانا شروع کر دو. ایسے نہ کرو. ذکر وہی جو اپنے شہر کا ہے، ذکر وہی کرو جو اپنے شہر کا ہے، لیکن اس طور پر کرو کہ ان کے کام میں، ان کی مجلس میں خلل انداز نہ بنے. وہ سن رہے ہیں؟ حضرت دہلوی رحمۃ اللہ سے بات سنی ہے، دیگر لوگ بھی لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے پیر کو تو بہت کچھ مانتے ہیں، دوسرے پیروں کی بے ادبی کرتے ہیں.
یہ شخص بھی کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ہمیشہ معلوم رہے گا۔ اس لیے قرآن و حدیث میں اللہ والوں کے ادب کرنے کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ اپنے پیر ہی کا ادب کرو، اللہ والا جو بھی ہو، اپنا پیر بھی ہو سکتا ہے، دوسرے مشائخ بھی ہو سکتے ہیں، ہر اللہ والے کا ادب ضروری ہے، خواہ وہاں تعلق نہ بھی ہو۔ وہ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں بہت سے لوگ اس وجہ سے محروم رہ گئے کہ اپنے پیر کو تو بڑا کہتے رہے اور دوسرے بزرگوں کی بے ادبی کرتے رہے، تو اللہ والوں کی بے ادبی خطرناک انجام تک پہنچاتی ہے، خواہ ان سے ہمارا تعلق ہو یا نہ ہو۔ اس لیے ادب، تقریم، تعظیم ہر بزرگ کی کرو، اس لیے وہاں جا کر ان کے کام میں مخل نہ ہو، اپنا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، ذکر کرو الا اللہ، ذکر کا آہستہ کرو۔ سمجھ آئی بات؟ تو ایک شرط یہ ہے کہ ذکر وہاں اپنا ہی کیا جائے، لیکن اس طرح کہ ان کے کام میں خلل انداز نہ بنے، ان کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے اپنے حالات کا بتانا، میرے ذکر کی یہ حالت ہے، میرے دل کی یہ حالت ہے، میری نمازوں کی یہ حالت ہے، یہ دینی حالات کا بتانا یہ صرف اپنے شیخ سے ہونا چاہیے، دوسروں سے نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ ہدایات لینا، حالات کا بتانا یہ اپنے مرشد سے ہوتا ہے، دوسروں سے نہیں۔ اگر دوسرے سے فائدہ بھی ہو کسی ذریعے سے، دوسرے وقت نقصان اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا یاد رکھو۔ اس لیے اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ ہدایات، اصلاحات اپنے شیخ سے لی جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر بھی فیض کی نیت اپنے شیخ سے کرنی چاہیے۔ کیسے کرنی چاہیے؟ یہ جو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اگر یہ میرے شیخ ہیں، ان کی برکت سے مجھے فیض میرے شیخ سے آ رہا ہے، خود میرے سامنے سے واقعات پیش آئے، نتیجہ تر ایسا دیکھا۔ اللہ بعض اوقات خواب میں یہ میرے ساتھ پیش آیا ہوا، دوسرے بزرگ نظر آتے ہیں، ان کا فیض نظر آتا ہے کہ فیض شادی ہو رہی ہے، فیض پہنچ رہے ہیں، وہ بھی اپنے شیخ کا کوئی لطیفہ متشکل ہو کر دوسرے بزرگوں کی شکل میں فیض پہنچاتا ہے، اس فیض کو بھی شیخ کا فیض سمجھا جائے۔ ایسے واقعات پیش آئے۔ تین باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک وہاں جا کے ذکر اپنا کیا جائے اس طور پر کہ ہم ان کے کام میں خلل انداز نہ ہو، ان کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ دوسرا ہے کہ ہدایات، اصلاحات، اپنی روحانی حالات شیخ کو بتا دیں، وہاں ان کو نہ بتایا جائے، زیارت کی جائے، دعا کی جائے بس۔ تیسری بات ہے کہ فیض کی نیت کے اپنے شیخ سے کی جائے کہ مجھے فیض میرے شیخ سے آ رہا ہے، ان بزرگوں کی برکت سے زیادہ آ رہا ہے، ان کی برکت کا تصور کرنا چاہیے، لیکن فیض اپنے شیخ۔ یہ تین شرطوں کے ساتھ اگر کسی شیخ کے پاس کوئی مرید گیا تو انشاءاللہ اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور سمجھ آ گئی؟ بس کریے، اللہ پاک بولے بھی آپ کو بھی سمجھ دے اس راستے کی صحیح اصولوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا۔ رسمی بات یہ جانی چاہیے کہ بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے، نام ہو گیا، یہ کافی نہیں، کچھ کرنا چاہیے۔ ذکر اس کا اسباب جو شیخ کہتے ہیں پابندی سے کیے گئے، ہم پہ حالات بتائے گئے۔ اسدالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سلوک کی رہ ہے، یہ نام ہے اتباع اور اطلاع۔ اپنے شیخ کو اپنے روحانی حالات کی اطلاع کرو، پھر جو ہدایت ملے اس کی اتباع کرو، اس کو مانو اور عمل کرو، پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے اصلاح ہوتی جائے گی۔ اگرچہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں؟ بچہ جو پیدا ہوتا ہے ایک دن میں کتنا بڑھتا کو بتا سکتا ہے، لیکن بڑھتا ہے کہ نہیں؟ بولو، چھوٹا بچہ روز بڑھتا کہ نہیں بڑھتا؟ کوئی بتا سکتا ہے اتنا بڑا ہے، لیکن بڑھتا ہے لیکن۔ اس لیے بزرگوں کی توجہ سے، دھیان سے اصلاح ہوتی رہتی ہے، بشرطے کہ شرطیں پوری ہو، میں نے عرض کیا وقت تو اصلاح ہوتی رہتی ہے، صحیح ہوتا رہتا ہے، نور پڑتا رہتا ہے، اگرچہ پتہ نہ چلے۔ بس بزرگ فرماتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں روحانی توجہ دی، ہم نے ان کا اثر زندگی کے آخری حصے میں محسوس کیا۔ اور فرماتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ، اور یہ بھی نہ سمجھا جائے
کہ جی نور انوار نظر آئیں گے، فرشتوں سے ملاقات ہوگی، پانی پہ چل سکیں گے، ہوا میں اڑ سکیں گے، پھر ترقی ہوگی، پھر روحانیت ہوگی۔ سارا غلط قصہ ہے، ان چیزوں کا نام روحانیت نہیں۔ کسی بزرگ نے کہا تھا میں اڑ جاتا ہوں، تو مکھی نہیں اڑ جاتی ہے، مکھی نہیں اڑتی، کبے نہیں اڑتے، چڑیا نہیں اڑتی، یہ کیا کمال ہے؟ پانی پہ چلتا ہو تو پانی میں ساری مچھلیاں چلتی ہیں، ساری بطخیں چلتی ہیں، یہ کیا کمال کی بات ہے؟ اللہ کی محبت، رسول پاک کی محبت، شریعت کا رنگ، دین کی عظمت، یہ چیزیں کمال کی، اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس سے یہ بھی سمجھے کہ ہم بزرگوں کی کرامات کے قائل ہیں، ہم بزرگوں کی کرامتوں کے قائل ہیں اور دوسروں سے زیادہ قائل ہیں، کرامتیں برحق ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم وضو یہاں کرتے ہیں، نماز مدینہ پڑھ کے آتے ہیں، اس لیے بشر میں کبھی نہیں آئے۔ سبحان اللہ۔ ایک مسلی کا واقعہ، گودرے کا واقعہ، اس کی بکری بشر میں چلی گئی، کہہ رہی بات تو نہیں، بس کیا دوں۔ مشرے والوں نے اعتراض کیا، وہ کہنے مولوی صاحب تو بکری سے چلی گئی، ایسی کبھی آئے؟ اللہ فرمائے۔ تو میں مسجد میں اس لیے نہیں آتا کہ میں مدینہ نماز پڑھوں، ہم اس چکروں میں نہیں آتے، اس دھوکے کا شکار نہیں ہوتے۔ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ نماز پڑھ کے آتے ہیں، میں کہا کرتا ہوں مدینہ کا کھانا اچھا نہیں، مدینہ کی بوتلوں کا معیار ہم سے زیادہ اچھا ہے، وہاں کی صاحب برنڈا جو ہے زیادہ لذیذ اور زیادہ معیاری ہے، کیوں نہیں؟ اب زمزم کا الزام ہے، زمزم بہت بڑا چیز ہے، مدینہ کی کھجوریں، مدینہ کی ہر شے نورانی ہے، تو کھانا وہاں کیوں نہیں کھا کے آتے؟ کھانا کھانے کے چوڑے ہو کے بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ وہاں جائے تو کھانا کھائیں، تو جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ ہم مدینہ گئے، لیکن صاحب سے بات کیا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدینہ جایا نہیں جا سکتا۔ غزالی شریف کی خطوہ میں ہم لکھا کہ پنجاب میں تو لوگ ایسے تھے وضو یہاں کرتے تھے، نماز مدینہ پڑھتے تھے، ایسا ہو سکتا ہے۔ شیخ کی کلام میں نے دیکھا کہ مولانا زکریا کی کلام میں کہ ہندوستان میں اللہ والے ایسے گزرے ہیں، جب مدینہ جانے کا ارادہ کیا ایسے کپڑا لیا ہے، ہٹایا تو مدینہ بیٹھے بطور کرامت کے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بنگیوں چرسیوں کو کرامت نصیب نہیں ہوتی، یہ اللہ رسول کے تابع دار غلاموں کو نصیب ہوتی ہے، اللہ سے محبت کرنے والے، رسول پاک سے عشق رکھنے والے، آپ کی سنتوں پر مر مٹنے والے، ان لوگوں کو اللہ نصیب فرمائے۔ اس کرامت کے ہم قائل ہیں، لیکن سچی بات تو ہو نا، بولو اس لیے نمازوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، نمازیں بہت ضروری ہے، کسی کو معاف نہیں ہے، کتنا بڑا ولی بن جائے، اور ایسے پیر جو نمازوں سے روکتے ہیں سمجھو وہ جہنم کی طرف دھکیل رہے۔ یا گودرے کے پاس ایک پیر صاحب آیا، شکل سے بات اچھی تھی، کچھ لوگ ان کے بیعت ہو گئے، یہ پیر صاحب جو ہے گراہی کرنے کے لیے 6 مہینے کے بعد آیا کرتے ہیں، گراہی کرنے کے لیے آیا، اور گراہی سمجھتے ہو ہاڑی تھوڑی لینے واسطے، ہاڑی تھوڑی۔ جب دوبارہ پیر صاحب آئے تو ان کے مرید بیعت ہونے کے بعد نماز پڑھنے لگ گئے تھے، وہ دیکھا کہ میرے مرید نماز پڑھ رہے، مریدوں کو اکٹھا کر کہنے لگے بے وقوف، تسی اگر نماز ہی پڑھنی تھی تو ساڑھے بیعت ہونے کا کی فائدہ ہوا؟ سمجھو، یعنی جب ہمارے بیعت ہو گئے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، بخشوانا ہمارا کام ہے۔ کل خود پھنسا ہوا جوتیاں پڑھ رہی ہوگی تو بخشوائے گا لوگوں کو۔ 5 وقت کی نماز فریضہ ہے، فریضہ، کسی صحابی کو معاف نہیں ہے، کسی ولی کو معاف نہیں ہے، تجھے کیسے معاف ہو گئی؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز پڑھنا اتنی بڑی چیز ہے، اللہ میاں نے مجھے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کی امت میں جو شخص ان 5 نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ میاں کہتے ہیں میں اپنی ذمہ داری پر اسے جنت میں داخل کروں۔
اس لیے 5 وقت کی نماز ضروری ہے. کلمے کے بعد سب سے بڑا عمل نماز ہی تو ہے. اللہ پاک توفیق دے. بات وقت ہو رہی ہے. آپ تھک جائیں گے. جی سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.